تو یہ ادھر سے سری لنکا گیا، اس کو ادھر مرڈر کر کے واپس آ گیا۔ بٹ گروپ کے اس نے تقریباً 8 افراد کو قتل کیا ہوا ہے، جس نے بتا نہ دینا اس کے گھر پہ یا دکان پہ فیکٹری پہ اس نے فائرنگ کروانی۔ کافی عرصہ سے یہ روپوش تھا، اس کو پکڑنا بھی بڑا ایک مشکل تھا۔ کئی دن ملازمان باہر بیٹھے رہتے ہیں، وہ بھوکے بیٹھے رہتے ہیں۔ قتل، اقدام قتل 780 کے اس پہ FIRs بہت تھیں، لیکن اس کو پکڑنا بھی اتنا ہی مشکل تھا کیونکہ اس کی انفارمیشن کوئی نہیں دیتا تھا۔ اس طرح یہ کافی مشہور ہوتا گیا اور ایک لوگ اس سے بڑے خوف زدہ ہو گئے تھے، اور اس کے ایک فون کال پہ جتنے پیسے مانگتا تھا اس کو پیسے دینا شروع ہو گئے تھے۔ یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے کہ شیخو پورہ مرید کے میں 2 گروپ ہیں، ایک بٹ گروپ اور ایک کسائی گروپ۔ یہ کسائی گروپ کا ایک بلال کسائی تھا جو کہ بلال بھٹی کے نام سے مشہور تھا لاہور میں، اور یہ لاہور میں بھتہ کر لینا، فائرنگ کرنا، اس میں بڑا ایک دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا دونوں ڈسٹرکٹ میں، شیخو پورہ اور لاہور میں۔ یہ کسائی گروپ کے ساتھ مل کے، کیونکہ کسائیوں کا رشتہ دار بھی تھا، اور دوسرا یہ پیسوں کی خاطر کام کرنا شروع کر دیا اس نے کیسا کیا کہ شیخو پورہ میں فیروز والا میں اس نے ایک ہی وقوع میں 4 مرڈر کر دیے، جس میں یہ اشتہاری ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے علاقے میں لاہور کینٹ میں اس نے مختلف فیکٹریز سے اور دوسرے لوگوں سے، تاجروں سے اس نے بھتے لینا شروع کر دیا۔ جس نے بھتہ نہ دینا اس کے گھر پہ یا دکان پہ فیکٹری پہ اس نے فائرنگ کروانی اور انہوں نے ڈرتے ہوئے اس کو بھتہ دے دینا۔ کئی لوگوں نے تو اس کے خلاف ڈرتے ہوئے FIRs بھی درج نہیں کروائیں، کچھ FIRs درج تھیں۔ اس کے بعد اس نے 3 مرڈر مرید کے میں کر دیے۔ آہستہ آہستہ یہ ایک دہشت بن گیا، اور یہ دشمنی میں اس طرح آگے نکل گیا کہ ایک ان کا مخالف سری لنکا میں تھا، تو یہ ادھر سے سری لنکا گیا، اس کو ادھر مرڈر کر کے واپس آ گیا، اور کافی عرصہ سے یہ روپوش تھا، اس کو پکڑنا بھی بڑا ایک مشکل تھا۔ 4 فیروز والا میں کیے، علاقہ تھانہ فیروز والا میں، اور 3 اس نے مرید کے میں کیے۔ اور جیسے ہی اشتہاری ہو گیا تو خوف کی ایک علامت بن گیا، کچھ پہ لوگوں پہ فائرنگ کرنا شروع اس کا معمول بن گیا، تو یہ خود سائڈ پہ چھپ کے بیٹھتا تھا اور آگے سے لڑکوں کو سے یہ فائرنگ کروا لینی، یا رات کو خود جا کے فائرنگ کر لینی۔ اس نے بھتہ 10 لاکھ سے شروع کیا، کسی سے 10 لاکھ مانگ لینے، کسی سے بھی زیادہ فیکٹری والے سے مانگ لینے، کسی سے تاجر سے اس سے کم بھی مانگ لینے۔ اس طرح مختلف نوعیت میں مختلف لوگوں سے مختلف طریقے سے یہ بھتہ وصول کرتا تھا، اور جیسے ہی اس کے خرچہ ختم ہونا تو اس نے فون کر دینا، جس نے پیسے نہیں دینے اس پہ رات کو آ کے فائرنگ کر دینی۔ تو نمبر یہ کوئی نہیں یوز کرتا تھا، واٹس ایپ پہ یوز کرتا تھا، اس پہ کالز کرتا تھا، واٹس ایپ یوز کرتا تھا، اور خود زیادہ تر لاہور سے باہر رہتا تھا۔ اس طرح ہم نے اس کو ٹیکنیکل طریقے سے IP ایڈریس لے کے اس کے واٹس ایپ کا، اور پھر کس کس علاقے میں وہ علاقے مارک کر کے ادھر ریکیز وغیرہ پہ اپنے لوگ بٹھائے، جو ہمیں کہ کافی مشکلات پیش آتی رہیں اس کو گرفتار کرنے میں۔ ریکی پہ کئی دن ملازمان باہر بیٹھے رہتے ہیں، وہ بھوکے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ ہماری CIA کی ٹریننگ ہے ان کو، کہ جب تک کہنا نہیں افسر نے، انہوں نے ملازموں نے واپس نہیں آنا ہوتا، چاہے وہ 1 ہفتہ بیٹھے رہے ادھر، جب تک اپنے ٹارگٹ پہ وہ عبوری حاصل نہیں کرنی، وہ ملازمان ادھر ہی ہمارے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اس کو بھی اچیو کرنے میں ہمارے کوئی 10-15 دن پولیس ملازمان ادھر بیٹھے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور اس کو ادھر سے گرفتار کر کے لے کے آئے۔ جیسے جب کوئی ملزم سم یوز کرتا ہو نا تو اس کا نمبر مل جائے تو وہ تو ہم لوکیٹر کے ذریعے لوکیشن لے کے لوکیٹر کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، یا علاقے کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، جلدی پتہ چل جاتا ہے۔ تو واٹس ایپ کے ذریعے ذرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کسی کو پکڑنا، اس کا IP ایڈریس لے کے وہ اس کا علاقہ مارک کرنا، پھر اس پہ ورک کرنا، پھر اس علاقے میں بندے کو ڈھونڈنا، یہ کس کے پاس رہ سکتا ہے، ادھر اس علاقے میں کدھر کس جگہ پہ ہو سکتا ہے، یہ ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ کام ہے، تو اس لیے اس میں کافی مشکلات پیش آئیں۔ سم پہ لوکیشن بھی آ جاتی ہے، اور سم پہ لوکیٹر لے کے ہم لوکیٹر کے ذریعے بھی ٹریس کر لیتے ہیں، پن پوائنٹ بھی پتہ چل جاتا ہے، پن پوائنٹ لوکیشن بھی کئی دفعہ ہمیں مل جاتی ہے مختلف ذرائع سے۔ اور جو یہ IP واٹس ایپ ہے، اس کا صرف IP ایڈریس ملتا ہے،
وہ علاقہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے، اس سے پھر ہم کلوز کرتے ہیں کہ کس جگہ پہ یہ ہو سکتا ہے۔ یہ پکڑا گیا تو یہ گینگسٹر تو کیونکہ یہ کسائی گروپ کا تھا، دوسرا بٹ گروپ تھا، بٹ گروپ نے ان کے کافی قتل کیے ہوئے، انہوں نے ان کے کافی قتل کیے ہوئے ہیں۔ اس طرح یہ اس کا کوئی رشتہ دار قتل ہوا، پھر وہ جو رشتہ دار تھے وہ ذرا تھوڑے سے ٹھیک لوگ تھے، صاحب حیثیت تھے، اور یہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس نے ان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، اور یہ ادھر مرید کے میں بھی جو کسائیوں کا کمیلہ ہوتا ہے ادھر سے جو پیسے ملتے تھے اس میں بھی اس کو شیئر ملنا شروع ہو گیا، اور ان سے پیسے لیتا رہا جن کے یہ ذریعے جن کے لیے یہ قتل کرتا تھا، وہ بھی اس کو پیسے دیتے تھے، شوٹر بن گیا، اور ساتھ میں اس نے بتا مرید کے اور لاہور سے بتا لینا بھی شروع کر دیا۔ اس طرح یہ کافی مشہور ہوتا گیا، اور ایک لوگ اس سے بڑے خوف زدہ ہو گئے تھے، اور اس کے ایک فون کال پہ جتنے پیسے مانگتا تھا اس کو پیسے دینا شروع ہو گئے تھے۔ اس کی فیملی بیک گراؤنڈ تو اس کا پہلے تو حالات ان کے ٹھیک نہیں تھے، جب سے یہ ان کاموں میں پڑا اس نے اپنا گھر بھی بنایا، اپنے بھائی کو کام شروع کروا دیا، والد کو بھائی کو کام وغیرہ شروع کروا دیا، اس کا بھائی جو وہ کام کرتا تھا اور یہ کام کرتا تھا۔ اس پہ ایف آئی آرز بہت تھیں، لیکن اس کو پکڑنا بھی اتنا ہی مشکل تھا کیونکہ اس کی انفارمیشن کوئی نہیں دیتا تھا، اس سے لوگ ڈرتے تھے۔ انفارمیشن اس کی علاقے میں کوئی اس کا انفارمر نہیں تھا، سب کو پتہ تھا جس نے انفارمیشن دی اس کو یہ فارغ کر دے گا، کوئی انفارمیشن دیتا ہی نہیں تھا اس کی، اس لیے ہمیں اس پہ کافی مشکلات کے ذریعے سے پکڑنا پڑا۔ واٹس ایپ سے آئی پی ایڈریس لے کے تو ہم نے اس کو پکڑا، جدھر یہ تھا ادھر پھر علاقہ آئیڈینٹیفائی کیا۔ پکڑا تو لاہور سے باہر سے گیا تھا، پھر اس کو لاہور لے کے آئے، گرفتار کیا اس کو۔ اس پہ تھی کوئی شیخو پورہ اور لاہور کی کوئی 15-16 ایف آئی مقدمات میں یہ پی او تھا۔ قتل، اقدام قتل، 780A کے دہشت گردی کے مقدمات، بتہ خوری کے مقدمات، فائرنگ کے مقدمات، اس طرح کے ملا کے اس پہ 14-15 مقدمات تھے جن میں یہ پی او تھا۔ اس کی انٹروگیشن کی تو اس نے بتایا کہ یہ اپنا اشتہاری تھا، خرچہ چلانے کے لیے لوگوں سے پیسے منگواتا تھا، اور دوسرا یہ کیونکہ دشمنی تھی اس گروپ کے ساتھ اٹیچ تھا، ان کے لیے کام کرتا تھا، کسائیوں کے لیے، وہ اس کے رشتہ دار بھی تھے اور اس کو پیسے بھی دیتے تھے، ان کے لیے یہ کام کرتا رہا۔ اس طرح یہ شروع میں اس نے ایسے ہی شوق سے شروع کیا، جیسے ہی انہوں نے دیکھا اس گروپ نے کہ یہ تو بڑا کام کا بندہ ہے، تو انہوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا، اور اس نے بھی اخیر درجے پہ جا کے اپنا نام بنوایا۔ یہ کسائی گروپ کے تھے چڑھا ہے تو انہوں نے اس کو بطور ٹارگٹ کلر یوز کیا، یہ ٹارگٹ کلر بن گیا۔ بلال کسائی جو کہ لاہور میں ایک دہشت کی علامت، لاہور اور شیخوپورہ میں دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا، یہ ٹارگٹ کلر تھا کسائی گروپ کا۔ مرید کے میں کسائی گروپ اور بٹ گروپ کی کافی درینہ دشمنی چلی آ رہی ہے۔ یہ کسائی گروپ کے لیے کام کرتا تھا، اور بٹ گروپ کے اس نے تقریباً 8 افراد کو قتل کیا ہوا ہے، جن میں سے 4 اس نے تھانہ فیروز والا کے علاقے میں شیخوپورہ قتل کیے، 3 اس نے مرید کے میں قتل کیے، اور 1 اس نے جا کے تو سری لنکا میں قتل کیا۔ ادھر سے گیا سری لنکا، اسپیشل یہ قتل کرنے گیا، ادھر سے سری لنکا گیا، قتل کر کے واپس پاکستان آ گیا۔ اور اس کے علاوہ اس نے اس کے خلاف دہشت گردی کے کافی مقدمات درج ہیں، لوگوں پہ فائرنگیں کرنا، بتہ لینا، یہ اس کا معمول تھا۔ یہ مرید کے میں اور شیخوپورہ لاہور میں، لاہور کینٹ میں مختلف فیکٹریز سے، تاجروں سے یہ بتہ لیتا تھا، جو بتہ اس کے کہنے پہ بتہ نہیں دیتا تھا اس پہ یہ فائرنگ کر دیتا تھا، یا اس کی فیکٹری پہ، گھر پہ، اور جہاں تک اس کی ان کو ڈر خوف ایک ایسا طاری ہو گیا ہوا تھا کہ اگر اس کو نہیں دیں گے تو یہ جان سے مار دے گا۔ پہلے کیونکہ آلریڈی اشتہاری تھا تو اس کا نام ہی اس طرح ہو چکا ہوا تھا کہ دہشت کے علامت سمجھا جاتا تھا۔ یہ مختلف لوگوں سے مختلف طریقے سے کافی زیادہ پیسے وصول کر چکا تھا، کسی سے لاکھ روپیہ، کسی سے 5 لاکھ، کسی سے 10 لاکھ، اس طرح حیثیت کے مطابق یہ ان سے مانگتا تھا، اور لوگ ڈرتے ہوئے اس کو دیتے تھے۔ کچھ لوگوں نے اس کے خلاف مقدمات درج کروائے، کچھ نے ڈر کے مارے مقدمات بھی درج نہیں کروائے تھے۔ اس طرح یہ جب پکڑا گیا تو لوگوں نے ایک سکھا سانس لیا، لوگوں نے بہت پولیس کو اپریشیٹ کیا کہ یہ گرفتار ہوا ہے، لوگوں نے بہت زیادہ سراہا، کینٹ کے خاص کر لوگوں نے۔ نہ اس کی کوئی انفارمیشن دیتا تھا، نہ اس کو کوئی گرفتار کروانا چاہتا تھا، صرف اس کے ڈر کے خوف کی وجہ سے۔ تو جب پکڑا گیا تو لوگوں نے بڑا پولیس کو سراہا، بڑا اپریشیٹ کیا، اور یہ کیونکہ ایک دہشت سمجھا جاتا تھا،
اس لیے لوگوں نے بہت زیادہ پولیس کو سراہا، اس کی گرفتاری پہ بہت زیادہ لوگ خوش ہوئے اور سکون کا سانس لیا لوگوں نے۔